حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں جو SIR کا کام چل رہا ہے، اور خاص طور سے ہم نے اس بات کا نوٹس لیا کہ بہت سے جگہ پر انیمیشن فارم دیے گئے ہیں اور بھی دیے جانا چاہیے، اور اس کا بھی MLA صاحب بات کرنے والے ہیں یہاں کے کنسرن ECI کے افیشل سے، عہدیداروں سے۔ دوسری بات، ہم نے ان مقامات کا جا کر معائنہ بھی کیا جہاں پر پڑھے لکھے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کر اپنا وقت دے کر غریب عوام کو انیمیشن فارم فل کرنے کے لیے وہ اپنا پورا تعاون پیش کر رہے ہیں۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا انیمیشن فارم آپ صحیح طریقے سے اس کو فل کریے، 2002 کی جو ڈیٹیلز ہے اس کو صحیح طریقے سے فل کریے، جس کسی کے ساتھ آپ کی میپنگ ہو رہی ہے ان کا نام کا ذکر کریے، اور 2002 میں جہاں پر اسٹیٹ لکھا گیا ہے اس وقت آندھرا پردیش لکھیے۔ جن کے پاس میپنگ نہیں ہو رہی ناموں کے ذریعے، ان کو اپنے دستاویزات دینا ہے، تو می سیوا سینٹر سے آپ اپنے دستاویزات بنا کر ان دستاویزات کی کاپی لگا کر آپ دیجئے جن کے پاس ان کا نام نہیں آیا ہے۔ اور دوسرا، جن ووٹرز کی عمر اکتوبر میں 18 سال کی ہونے والی ہیں، ان کو فارم 6 کے ذریعے اپنے نام کا اندراج کرنا بہت ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اگست کے 1 تاریخ کو ڈرافٹ لسٹ آئے گی، اور اس کے بعد جن لوگوں کو نوٹس دی جائے گی ان نوٹس کا جواب دینے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 2 دن پہلے قریب 150 لائر 220 وکلاء کو ہم نے بلایا تھا، ماشاءاللہ وہ تشریف لائے آئے۔ ان سب کو ہم نے کہا کہ ڈرافٹ لسٹ آنے کے بعد جب نوٹس دی جائے گی نوٹس کو، اس کا کیسے ہم لوگ ERO کے پاس اپیل کرنا، اور بنگال کے ایک مشہور صبر انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داروں کو ہم نے بلایا، انہوں نے ایک فارمیٹ بنایا ہے اور انہیں بتایا کہ سول پروسیڈنگ ہوگی، تو ان وکلاؤں سے بھی ان تمام واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے، ان سے تمام ڈیٹیل شیئر کی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اضلاع میں بھی تلنگانہ کے ہم لوگ وہاں کے بھی وکلاء سے بات کر رہے ہیں، تاکہ 1 اگست کے بعد 15 دن کا ٹائم ہوگا جن کو نوٹس دی جائے گی ان کا جواب کس طریقے سے دینا، تاکہ اکتوبر میں جب فائنل SIR کی لسٹ آئے گی، ہماری کوشش یہی ہے کہ کسی بھی جینیون ووٹر کا نام فائنل لسٹ میں شامل ہو جائے، اور اگر جس کا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا کرنا ہے وہ بھی سلسلے ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ میں پھر سے تلنگانہ کے چیف منسٹر سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کے ذریعے تلنگانہ میں پرماننٹ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیجئے۔ دیکھیے غریبوں کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور فائنل لسٹ آنے کے بعد اگر آپ اور ہم مل کر بولیں گے ارے نام کاٹے گئے، سازش کی گئی، تو ابھی سے آپ کے پاس ٹائم ہے، 24 جولائی سے پہلے آپ کم سے کم 2-3 دن کے اندر ایک فیصلہ لے لیجئے، تاکہ ہفتے 8 دن درکار لگیں گے اس کو ایشو کرنے کے لیے۔ تو امید کرتے کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر اور ان کی حکومت ہماری اس ڈیمانڈ کا سنجیدگی سے غور کر کے جلد سے جلد فیصلہ لیں گے۔ جب پڑوسی ریاست کرناٹکا میں اس طرح کا PRC سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے تو تلنگانہ میں بھی دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ SIR کی جو فائنل لسٹ آئے گی، جس کسی کا نام نہیں آئے گا ان کی شہریت کا کوشچن ہوگا، ان کی سٹیزنشپ کے بارے میں سوال نشان کھڑا ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں تلنگانہ میں کانگریس حکومت اس بات کا سیریسلی نوٹ لیں اور جلد سے جلد کوئی فیصلہ کریں۔ اور ایک اہم بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ BJP TRS جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں بول رہے ہیں کہ بھئی تلنگانہ میں جو 12 ڈاکومنٹ کی الیکشن کمیشن نے بتایا ہے اس میں 3 ملتے ہی نہیں تلنگانہ میں، NRC یہاں پر نہیں ہوا، PRC نہیں دیا جاتا ہے پرماننٹ ریزیڈنس سرٹیفکیٹ، اور تیسرا جو ہے فیملی رجسٹر نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت مشکلات کا سامنا غریبوں کو کرنا پڑ رہا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو۔ مجلس کی کوشش پچھلے 2 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو جو توفیق دی، اور ہم نے جو ایپ بنایا ہے اس سے گھر بیٹھ کر لوگ 2002 کے ووٹر لسٹ کو دیکھ کر انیمیشن فارم کو فل کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے جو ایپ بنایا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اور امپرووائز کریں گے،
اور تاکہ صحیح طریقے سے رائے دہندگان کی رہنمائی ہو سکے، ان کا نام فائنل SIR میں شامل ہو سکے۔ اور الحمدللہ میں تب شکر گزار ہوں مجلس کے تمام ذمہ داروں کا، اراکین کا، اور وہ پڑھے لکھے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا جو اپنا قیمتی وقت دے کر پچھلے 2 مہینے سے اور ابھی بھی وہ لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ 24 جولائی آخری دن ہوگا انیمریشن فارم کو واپس کرنے کا۔ ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہو سکے، دارالسلام ہو یا دیگر جگہ پر جہاں پر انیمریشن فارم کو فل کیا جا رہا ہے، وہاں پر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم رات میں بھی لڑکوں کو لے کر وہاں پر بٹھا کر فارم کو فل کریں، تاکہ ہر ووٹر کا جو جنین ووٹر ہے، جو اس ملک کا شہری ہے، اس کا نام ڈرافٹ لسٹ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ فائنل SIR میں آ سکے۔ شکریہ۔ اسٹیٹ کی جگہ تلنگانہ لکھنے کو تو نہیں، اس میں تھوڑا کنفیوژن ہے۔ اسٹیٹ تو آندھرا پردیش ہی لکھنا پڑے گا، کیونکہ 2002 میں تلنگانہ نہیں بنا تھا۔ تلنگانہ وجود میں آیا 2014 میں، تو اس وقت ارسوائر سے آندھرا پردیش تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس وقت حلقہ اسمبلی بہادرپورہ نہیں تھا، ملک پیٹ نہیں تھا، تو یہ وہ کانسٹیٹنسی جو تھی وہ لکھنا ہے، تو اس کے لحاظ سے آپ کو آندھرا پردیش ہی لکھنا ہے۔ بہرحال اگر کسی ووٹر کو فارم فل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے تو آپ دارالسلام میں آ کر یا پھر جہاں کہیں بھی جو یہ سینٹرز بنائے گئے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں جو فل کر رہی ہیں، آپ وہاں پر جائیے، ان کے پاس وہ ایپ بھی ہے اور اچھی طریقے سے فارم فل کیا جائے گا۔ اور آپ جب BLO کو اپنا فارم واپس دیں گے، اس کی فوٹو لے کر رکھیے، جو دوسرا فارم ہوگا اس کی بھی فوٹو لے کر اس کو اور اس کاپی کو احتیاط سے رکھیے، تاکہ ہم اس کو مستقبل میں ہمارے پاس ایک اس کا پروف اور ثبوت رہ سکے۔ سر 2002 کی لسٹ کی جو لیٹسٹ لسٹ ہے اس میں ایپک نمبر الگ ہے، آپ کو لکھنا جو 2002 میں وہی لکھنا ہے آپ کو، بس اس کا خیال رکھیے آپ۔ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں، حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں MP لیڈ کے اسکیم کے ذریعے آج 2 سالار ملت واٹر پلانٹ کا افتتاح عمل میں لایا گیا، اور دونوں اہم مقامات ہیں۔ وہاں پر لوگوں کو صاف پانی دستیاب کرنے کے سلسلے میں MP لیڈ کے اسکیم کے ذریعے سے آج وہاں پر واٹر پلانٹ کا افتتاح ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اور متعلقہ رکن اسمبلی جناب جعفر حسین میراث صاحب نے ہم نے مل کر۔ ہیلو دوستو اور محترم حضرات، صاف پانی مضبوط جمہوریت AIMIM ہمیشہ عوام کے درمیان۔ آج AIMIM کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب اور یاقوت پورہ MLA جعفر حسین میراث صاحب نے نشیمن نگر SRT کالونی میں سالار ملت واٹر پلانٹس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر SIR انیمریشن فارمز کے لیے قائم AIMIM ہیلپ ڈیسک سینٹرز کا بھی دورہ کیا، اور فارمز کی تقسیم میں دیری کا مسئلہ الیکشن کمیشن کے سامنے اٹھانے کے لیے یقین دلایا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے تلنگانہ حکومت سے تلنگانہ کے لوگوں کو پرمننٹ رجسٹریشن سرٹیفکیٹس فراہم کرنے کا بھی زوردار مطالبہ کیا۔ AIMIM والنٹیئرز کا شکریہ، اور عوام سے گزارش ہے کہ کسی بھی مدد کے لیے قریبی AIMIM ہیلپ ڈیسک سینٹر سے رابطہ کرے۔ AIMIM ہر حقیقی ووٹر کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانونی مدد بھی فراہم کر رہی ہے۔